افغانستان سے تحریک طالبان جو ہے ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان پہ حملے کر رہی ہے. انہوں نے پاکستان کے ایک کرنل میجر اور کچھ آفیسرس کو جوانوں کو شہید کیا، جس میں پاکستان نے پھر ایئر سٹرائکس کی، اور ان ایئر سٹرائکس کے بدلے میں کل رات افغانستان کی فوج نے پاکستان کے کچھ علاقوں میں گولہ باری کی، جس کا پاکستان پر یہ بڑا حملہ جو کیا انہوں نے، اس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. 27 سائٹس کہی جا رہی ہیں جس کو ہٹ کیا گیا ہے، اور بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک اور کئی اور ایریاز میں پاکستان پر یہ حملے کیے گئے ہیں. کہا یہ جائے کہ جی پاکستان جو ہے وہ دونوں فرنٹ پہ، یعنی کہ بھارت کی طرف سے بھی ہمیں ٹینشن ہے اور اٹیکس جو ہے ہو سکتے ہیں، اور افغانستان کی طرف سے بھی ٹینشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ تو جی بنتا ہی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر جو ہے وہ ہمیں یہ سننے کو ملے کہ جن کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، کیونکہ افغانستان کی طرف سے بھی اٹیک چل رہے ہیں، اور بھارت تو اٹیک پہلے کر ہی چکا ہے اور آگے بھی ہو سکتا ہے کہ کر دے. لیکن اس وقت اب افغانستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو لڑیں گے. اور آج جو پریس کانفرنس افغان طالبان کو دوسری پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ کیوں کرنی پڑی؟ وہ کیوں پریس کانفرنس کرنی پڑی؟ کیونکہ انڈیا کے اندر یہ کہا گیا کہ خواتین کو نہیں بلایا. یہ جو کلیشز ہوئے ہیں دونوں طرف سے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، جس پر پاکستان کی جو ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی آفیشل سپوکس پرسن کی طرف سے یا کسی فوجی سپوکس پرسن کی طرف سے تو مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لیکن جو میڈیا آؤٹ لیٹس کہہ رہے ہیں اس کے مطابق منہ توڑ جواب دیا گیا. اچھا، اب میں آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائی دیتی ہوں. وہ ڈیٹیلز جو کہ ابھی تک ہمارے سامنے آ رہی ہے، جو کہ انٹرنیشنل میڈیا میں رائٹر سے لے کر الجزیرہ تک، بی بی سی سے لے کر دی گارڈین تک، سی این این تک، سب جگہوں پر موجود ہے. ہمیں ہماری طرف سے جو انفارمیشن کچھ اور یعنی ایڈیشنل ہے وہ تو چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اور سوشل میڈیا پر جو ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہم اعتبار یعنی ٹرسٹ نہیں کر سکتے کہ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. آپریشن سندور نہیں، آپریشن سندور آپ کہہ رہے ہیں وویک، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپریشن تندور. مجھے نہیں پتا، آپریشن تندور کے نام سے ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، ایکس ٹویٹر پر آپریشن تندور کے نام سے ایک چل رہا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان ایسے کسی بھی آپریشن کا یہ نام رکھے گا، تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ٹرول کیا جا رہا ہے، ٹرولنگ کی جا رہی ہے پاکستان کو کہ بھئی پہلے آپریشن سندور تھا بھارت کی طرف سے، تو اب بھارت کی ہی جو ہے صلاح مشورے کے ساتھ افغانستان نے جو حملہ کیا پاکستان کے اوپر، وہ آپریشن تندور اسی سے ملتا جلتا اسی رائم میں جو ہے وہ ایک نام رکھ لیا گیا ہے. لیکن اس کے اندر سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ رات کو جو افغانستان کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے وہ ایک ریٹیلیٹری سٹرائک ہے، ریٹیلیشن ہے افغانستان کی طرف سے. اس سے پہلے پاکستان کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا. پاکستان کی طرف سے جو سٹرائکس کی گئیں، اس کے بعد افغانستان کے امیر متقی جو کہ اس وقت انڈیا میں ہیں، انہوں نے اتنے آرام سے، سکون سے، ایک دھیرج رکھتے ہوئے پریس کانفرنس کی، اس میں جواب دیے تھے کہ بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ افغانستان کی طرف سے کوئی ایسا جواب دیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اسٹریٹجی، یہ ہوتے ہیں سپوکس پرسن، یہ ہوتے ہیں اسٹیٹس مین. آپ دیکھیں انہوں نے کتنے، یعنی انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں ہوا تو ہے، کچھ آوازیں سنی گئی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں تو انڈیا میں ہوں اس وقت، تو مجھے کیا پتا، یعنی میں تو یہاں پہ ہوں ابھی. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ ہمارے حوصلے کا جو ہے وہ امتحان نہ لیں، آپ ذرا ہماری ہسٹری دیکھ لیں. مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے کہا کہ پائن ساڈا تے کام میں لڑنا ہے گا. افغانستان تو سینچریز سے جو ہے وہ فائٹرز ہی ہیں، وہ لڑتے ہی چلے جاتے. But that's a separate question, but I want to talk on this Pakistan-Afghanistan thing. دیکھیں، افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو نیٹو سے لڑتے رہے، ہم تو امریکہ سے لڑتے رہے، ہم تو رشیا سوویت یونین سے لڑتے رہے. وہ آپ لڑتے رہے بیکاز وہ اس خطے کے نہیں تھے، وہ باہر سے آ کے آپ پہ قابض ہونا چاہتے تھے. ہمارا آپ کا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر آپ کا اپنا اسلامی نظام نفاذ کر سکتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان کو، ٹی ٹی پی کو اور ٹی ٹی اے جو ہے وہ مل کے پاکستان کے اندر پاکستان کے علاقوں پہ قبضہ کر سکتی ہے، تو یہ آپ کی بھول ہے. آج سے 1.5 سال پہلے بھی چترال کے ایک علاقے کے اندر تقریباً 500,000 کے قریب جو تحریک طالبان، ٹی ٹی پی کے لوگ اور افغان طالبان کی مدد سے پاکستان کے اندر گھسے، اور انہوں نے
اس چیز کو حملہ کیا اور کچھ علاقے کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، جس کو پاکستان نے بہت طریقے سے اسکور کو سیٹل کیا۔ اب دیکھیں نا، ایک بات ہے، مثال کے طور پہ پاکستان سے بھارت کے اندر 500 بندہ گھستا ہے، تو پہلے تو پاکستان سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ بھائی آپ نے ان لوگوں کو کیوں الاؤ کیا کہ وہ بھارت کے اندر گھسے۔ اب پاک افغان بارڈر تو، پاکستان انڈیا کا بارڈر تو ایسا ہے کہ پاکستان تو الاؤ نہیں کر سکتا کہ انڈیا کے اندر لوگ گھسیں، تو اسی طرح افغانستان کیسے الاؤ کر سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ گھسیں؟ یہ سوال ہے، اس سوال کا یہ جواب نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہم لڑیں گے، تو بالکل لڑیں۔ اور انہوں نے جناب یہ کہا ہے جی کہ ہم نے تو پاکستان کے جناب 58 فوجی جو ہیں وہ شہید کر دیے، نہ کوئی ڈیٹا نہ لے رہی نہ دے۔ تو وہ کل رات تھوڑا سا سچویشن یہ ڈیولپ ہوئی کہ افغانستان جو ہے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سٹوری بنانی شروع کر دی کہ جناب ہم تو پاکستان کا جناب کریں گے، سوشل میڈیا پہ چیزیں شیئر کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے ہمارے جو بھارت کے دوست ہیں انہوں نے اس کو پرولیفریٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب افغان طالبان کو سپورٹ مل گئی انڈین سوشل میڈیا ٹیمز کی، اور انہوں نے پھر اس کو شیئر کیا۔ اور تو دیکھیں نہ ایران کی طرف سے کچھ چیز سٹیٹمنٹ آئی ہیں، وہاں سے کچھ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، نہ کہیں اور جگہ سے۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اس میں بھارت جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ عامر خان متقی کا انڈیا کے اندر ہونا، عامر خان متقی کا انڈیا کے اندر ہونا، یہ جو آپٹکس کریٹ ہو رہی ہیں، میرے خیال سے بھارت اس کو پسند نہیں کر رہا۔ بھارت نہیں پسند کر رہا کہ یہ سچویشن پیدا ہوتی۔ انڈیا کی جو خواہش یہ تھی کہ یہ عامر متقی یہاں سے نکل جائے تو یہ سچویشن پیدا ہو، لیکن سچویشن ایسی پیدا ہو گئی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اپنے ٹیرر گروپس کو کنٹرول کرے۔ بھئی پاکستان کے اندر کون سا ایسا ٹیرر گروپ ہے؟ کس کی جرت ہے پاکستان کے اندر؟ مجھے صرف آپ نام بتائیں کس کی جرت ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس چیز کو تھوڑا سا میں جو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کس کی جرت ہے، who can even think، سوچ بھی کون سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کی سٹیٹ ان کو الاؤ کرے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کیا یہ افورڈ کر سکتا ہے، اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی سچویشن کو ہینڈل کر سکیں، یہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں۔ میں نے نہیں کہا سر پلیز مجھے نا آپ لوگ بولیے گا، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں، یا کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، لیکن بہرحال لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے بعد جو اگلے لوگ جو آرمی چیف بننے کے لیے جو لائن میں ہیں، وہ کیا اس قابل نہیں ہے کہ اگر افغانستان یا بھارت یا کسی بھی کنٹری کے ساتھ ٹینشن ہو یا سٹریس ہو یا اس طرح کی اٹیکس ہو تو وہ مینج کر سکیں، وہ ہینڈل کر سکیں، وہ سچویشن کو سنبھال سکیں، یا بس صرف یہ والا کہہ لیجئے کہ یہ تمام کی تمام قابلیت جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت کے ہی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں صرف انہی میں رہ گئی ہے اور کسی میں نہیں ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ میں نے بالکل بھی نہیں کہا، تو اس لیے لوگ مجھے نا مطلب کوئی مجھے کچھ نہ کہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو کہہ رہی ہوں بھائی آپ تو اتنے لائق ہیں کہ میں تو کہتی ہوں کہ آپ تو پروش ہی نہیں ہیں، مہاپروش ہیں۔ لیکن بات ساری یہ کہ جو بیچارے ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں وہ یہی سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اب کیا ہوگا۔ یہی چیز جو ہے وہ ہم نے اس وقت بھی دیکھی تھی جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی اور جنرل باجوہ جو تھے وہ آرمی چیف تھے، اس وقت بھی جو ہے وہ ابھی نندن والا کہہ لیجیے اٹیک ہوا تھا اور بالا کوٹ کا، اور اس وقت بھی یہی عمران خان نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ جی بھارت سے بڑا خطرہ ہے۔ تب بھی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جی کیا صرف باجوہ صاحب ہی رہ گئے ہیں اور باقی لوگ جو ان کے بعد آنے والے ہیں کیا وہ اس قابل نہیں ہیں، کیا وہ اتنے نکمے اور نکھٹو ہیں کہ وہ بالکل بھی نہ وہ بھارت کو مینج کر سکتے ہیں اور نہ وہ افغانستان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب تقریباً وہی سچویشن ایک بار پھر آ گئی ہے، اور ایک بار پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں اور وہی بکسا وکسا لے کے جو گھوم رہے تھے جی تو ان کو اور باقی لوگوں کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اب یہ کہہ کے دی جائے کہ جی اب ایکسٹینشن تو بنتی ہے بھائی، یہ دیکھیں نا جی افغانستان نے ہمارے پر اٹیک کر دیا، بھارت پہلے اٹیک کر چکا ہے، اب بچا کون؟ چائنا، تو چائنا تو کرے گا، ہاں ایران ہو سکتا ہے چھوٹا موٹا ایک آدھ ایران بھی کر دے، لیکن اس کے بعد اگر ان کی ایکسٹینشن نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟
पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। वैसे मुझे लगता है पाकिस्तान हालत भंग में ज्यादा रहता है, इसलिए कि हर वक्त अजीब अजीब किस्म की हरकतें होती रहती हैं, अजीब अजीब किस्म की बातें होती रहती हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती जो इंसान को सही दिमाग का लोग यहाँ पे करते हो। यानी एक तरफ हमने अपने ही बनाए हुए लोग, टीएलपी के लोग जो है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, वो बेसिकली इन्हीं लोगों की, भाई लोग की प्रॉक्सी है, उनको बाहर निकाल दिया है। अब वो बाहर तो आ गए हैं, लेकिन वो बाहर ऐसे ही आ गए हैं जैसे टूथपेस्ट आ रही हैं। और यही उन्होंने कहा भी, जबील जो अमीर मुत्तकी, उन्होंने कहा आप नेटो से जो था वो देख लें, आप अमेरिका से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उधर से जो लड़ाई हुई वो देख लें, आप उनके साथ जो हमने लड़ा वो देख लें। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में कोई एक आखिरी आदमी बचेगा या औरत या जो भी एक लास्ट पर्सन होगा, तो वो किससे लड़ाई कर रहा होगा? अफगानिस्तान उससे भी लड़ाई कर रहा होगा। कुछ इस तरह की बात की जाती है, क्योंकि सेंचुरी से इनके जो कबाइली लड़ाइयाँ जो होती हैं, ट्राइबल जो पहले इनके फाइट्स हुआ करती थी, वो एक ट्राइब में जब फाइट होती थी वो सैकड़ों साल तक चलती थी। यानी किसी खानदानी बात पर या किसी ऐसे, इसमें मोमन कबाइल जो हैं, मोमन ट्राइब और कुछ और भी ऐसे। अच्छा, ये जो है ना, मैं तो खुद इस बात की बड़ी मुखालिफ हूँ कि अगर किसी कौमियत को, किसी नेशन को, किसी कंट्री को, किसी सिटी को, किसी इंसान को किसी खास उसकी लैंग्वेज, रेस, कलर या उसकी किसी आदत की वजह से, हैबिट की वजह से निशाना बनाया जाए। लेकिन मैं ये निशाना नहीं बना रही। ये मैं वो बात कर रही हूँ जो अमीर मुत्तकी ने खुद भी कही कि आप हमारा माजी उठा के देख लें कि हमने जिसके साथ भी लड़ाइयाँ की हैं, हमसे कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि बता रहे हैं कि हमारी तो कबाइल की जो लड़ाई है वो भी सैकड़ों साल चलती है। कोई खाने पर, कोई प्लेट पर, कोई शादी पर, कोई रिश्ते पर लड़ाई हो जाए तो मोमन ट्राइब कहा जाता है, सबसे ज्यादा इस तरह का वहां पे होती है, और एक दो और ऐसे ट्राइब हैं, सैकड़ों सालों तक, यानी कि 100 ईयर्स तक वो फाइट्स चलती हैं उनकी जनरेशंस में। ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ लड़ना है। भाई ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ हमला किया, मैनू ਇਹ दसो, पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया वो क्या सोच के किया था? आपको नहीं पता था कि वो आराम से बैठे रहेंगे? वो आराम से बैठे रहेंगे? वो जवाब नहीं देंगे? उन्होंने धड़ाधड़ रात को फुटेजेस चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं कि उनके जो टैंक्स हैं वो जा रहे हैं लाइन से, सड़क पे टैंक्स जा रहे हैं बॉर्डर्स की तरफ। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, जो इस वक्त मेरे सामने अल जजीरा उसके अंदर है जी, अफगान फोर्सेस सीज्ड सेवरल weapons from Pakistani checkpost during the overnight operation. 20 Pakistani security outposts were destroyed. ये अल जजीरा का बता रही हूँ मैं। The operation was at midnight. A request from Qatar